رجب کے اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا واقعہ پیش آیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. بہت زیادہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو بڑا معجزہ عطا فرمایا. انشاءاللہ آئندہ موقع رہے گا کبھی تو جب اس کی تفصیل بھی سنائی جائے گی. بس اتنی بات سنانا چاہتا ہوں اس واقعے میں سے کہ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں مکے سے نکلے، پھر بیت المقدس کو گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی اور ساتوں آسمانوں پہ مختلف نبیوں سے ملے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملے، دوسرے آسمان پہ حضرت زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور تیسرے آسمان پہ ہمارے یوسف علیہ السلام سے ملے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملے، پانچویں آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام سے ملے یا زکریا علیہ السلام سے ملے، چھٹویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے، اور پھر آگے گئے جنت کا مشاہدہ کرے، جہنم کے عذابوں کو دیکھے، سدرۃ المنتہا پہ گئے اور جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے وہاں گئے، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے دیدار کی دولت ملی. ایسے بہت سے انعامات ملے. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی آپ سنیں گے پھر. لیکن آج جو مجھے بات ختم کرنے سے پہلے یہ سنانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے اتنا اعزاز دیا، اتنا پروٹوکول دیا نبی کو، لیکن واپسی کے موقع پہ ایک گفٹ دیا. اور مہمان جب گھر کو آتا ہے تو تحفہ دینا، ہدیہ دینا، یہ نبی سے بھی ثابت ہے. اب ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا. ہمارے پاس جیسے پورے دین کے اہم کام ختم ہو گئے، یہ سنت بھی ختم ہو گئی. ہم لوگ باہر سے منگا کے 200 کا 500 کا 1000 کا کھلانے کو تیار رہتے، لیکن 50 کا تحفہ دینے کو دل بڑا نہیں ہوتا. پوچھ کے دیکھ لو، 20 سال سے ساتھ رہے 20 روپے کا کوئی تحفہ نہیں دیا آج تک ایک دوسرے کو. ختم ہو گیا، کیونکہ وہ دین ہم پڑھ رہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آدمی آتا، اگر وہ کچھ ہدیہ لے کے آتا تو رسول یہ چاہتے تھے کہ میں بھی اس کو ہدیہ دوں. نہیں ہوتا تھا، ارادہ کرتے تھے کہ آ گیا تو دے دوں گا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور واپس جانے لگے تو نبی نے ان کے جانے کے بعد کچھ آیا نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آواز دلوائی کہ بلاؤ، ان کو بلا کر دیا. یہ اللہ کے نبی فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی. آج جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے نا، ان کو ہدیہ دو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا، نفرتیں ختم ہو جاتی، محبتیں پیدا ہو جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اللہ نے ان کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، گفٹ دیا. سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں نا، وہ آیتیں تحفے میں دی اللہ نے. وہ آیتیں سنائی اللہ نے وہاں پر، اس آیتوں میں مجدہ بتایا. حضور نے فرمایا کہ یہ آیتیں تحفہ ہے، اور اللہ نے وہاں ایک بہت بڑا تحفہ اور بھی تحفے دیے. ایک تحفہ نماز کا دیا. جتنے احکام، سال میں ایک بار روزہ، زندگی میں ایک بار حج فرض، سال میں ایک بار مال آ جائے تو زکوٰۃ فرض، صدقہ، خیرات اور شادی کرنا، اور کتنے احکام ہیں، سب دنیا میں زمین پہ آئے. شراب حرام ہوا، جوا حرام ہوا، سود حرام ہوا، رشوت کے حرام ہونا، لڑائی جھگڑے کا حرام ہونا، قتل و غارت گری کا حرام ہونا، سب دنیا میں احکام آئے زمین پہ. روزانہ 5 وقت جو عمل کرنا ہے. روزہ اگر اوپر بلا کے اللہ تحفے میں دیتے سمجھ میں آتا تھا، بہت اہم ہے بے روزہ، اس لیے سال میں ایک مرتبہ ہے نا، اس لیے آسمانوں پہ بلا کے دیے. لیکن روزے کو نہیں دیے. کس کو دیے؟ سن رہی بہنیں؟ نماز آسمانوں پہ بلا کے تحفہ دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ. نیچے آئے آسمانوں پر، 6ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل کے بولے، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو آزما چکا ہوں، نہیں پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے، کم کرا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس، 5 نمازیں کم کر لو. 5 کم ہوئی. بعد حدیثوں میں 10 کم کرنے کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے اوپر جاتے، نیچے آتے اوپر جاتے. بہرحال 5 دفعہ یا 4 دفعہ یا 9 دفعہ، جتنی دفعہ بھی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے گئے، 45 نمازیں کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے،
فرمایا 5 نمازیں فرض ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی پھر جا کے کم کرا لو, یہ امت نہیں پڑھے گی 5 نمازیں بھی. موسیٰ علیہ السلام صحیح بولے غلط بولے؟ صحیح بولے تھے نا. 5 نمازیں نہیں پڑھے گی امت, بولے پڑھ رہے آج نہیں پڑھ رہے, خالی بیٹھے ہوئے گھر میں. چلو بھائی مجبور ہے, لاچار ہے, بیمار ہے, بیمار پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا عورت, اللہ کرے سب کو صحت ملے, کوئی بیمار نہ ہو, اگر بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اٹھ کے بیٹھنے بھی نہیں آ رہا, سمجھو آپ, اٹھنے بھی نہیں آ رہا, بیٹھنے بھی نہیں آ رہا, لیٹنے چاہ رہا صرف, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس لیٹنے والے کو بھی نماز معاف نہیں ہے. لیٹے لیٹے پڑھنا ہے نماز. کیسے پڑھنا؟ جس کو پڑھنا ہے انہوں پوچھے تو بتاتے کیسے پڑھنا. مسئلہ پوچھے مولانا کو تو بتاتے, لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھنا, کیسے پڑھنا, طریقہ کیا ہے وہ بتاتے. لیکن آج ہٹے کٹے صحت مند, ماشاءاللہ, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اچھا بیٹھے ہوئے, جم کے 3 ٹائم کھا رہے ہیں, خالی بیٹھ رہے گھروں میں, نماز نہیں پڑھ رہے. ڈرامے دیکھتے بیٹھے ہوئے, یوٹیوب لگا لیے, سیدھا ایسا محسوس ہو رہا کہ جہنم کو جانے کی غار بنا لیے یوٹیوب کے راستے سے, جہنم کو جانے کا راستہ بنا لیے. جب بھی ٹائم ملا, ٹائم نہیں ملا تو ٹائم نکال کے جہنم کے گڑھے خریدتے جا رہے یوٹیوب میں بیٹھ کے. فیس بک کھول لے رہے, بس وہ ڈرامہ, وہ سیریل, وہ فلم, وہ کامیڈی, وہ حیدرآبادی ڈرامہ, وہ حیدرآبادی کامیڈی, وہ کچھ ہنسنے کا, وہ کچھ ہنسانے کا, وہ کوئی چھچورا پنا, وہ کوئی گانا, وہ کچھ نہ کچھ ٹائم پاس کر رہے خالی بیٹھ کے. اذان ہوئی, نماز کا وقت آیا, کتنی عورتیں ہیں جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا. فرمایا نماز اور کافر اور مسلمان کے بیچ فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء نے فرمایا کفر کیا کا مطلب یہ ہے کافروں جیسا عمل کیا. اتنا سخت گناہ ہے, اتنا بڑا تحفہ ہے نماز جو اللہ نے دیا ہے. آج اتنا بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا کر رہی, اور اتنا بڑا جو تحفہ اللہ کے رسول آسمانوں سے لائے تھے اس تحفے کی کتنی ناقدری کر رہے. ہم خود سوچیں, ہم خود سوچ کے دیکھیں, ہم خود غور کر کے دیکھیں, اپنا جائزہ لے کے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال ہوگا. کیا جواب دیں گے اس دن ہم نماز کے بارے میں؟ معراج کا واقعہ پیش آیا, پورے مسلمان خوش ہیں کہ ہمارے نبی کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ پاک آسمانوں پر بلائے تھے, لیکن ہمارے نبی کو جو تحفہ ملا اس تحفے پہ کتنا خوش ہے. نماز پڑھتے, نماز کی پابندی ہوتی, 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جبکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, اے میرے امتیوں, میرے آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ تمہارے دنیا کے کمانے میں, دنیا کے جمانے میں, دنیا کی ترقی میں, دنیا کی رقمیں جمع کرنے میں نہیں ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے میں.